السلام علیکم. اپنے چینل کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسیف بلال. 26 مارچ کو ڈھاکہ سے غیر ملکی نامہ نگاروں کو نکالنے کا فیصلہ پاکستان کو بہت مہنگا پڑا. انہوں نے باہر جا کر پاکستان کے متعلق طرح طرح کی خبریں تخلیق کیں، جس میں وہ یہ بات کرتے تھے کہ پاکستانی فوج معصوم اور نہتے بنگالیوں کو ناحق موت کے گھاٹ اتار رہی ہے. اس پروپیگنڈے کا زہر کم کرنے کے لیے مارچ 1971 کے آخر میں نے حکام بالا کو تجویز پیش کی کہ اس بات کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ مشرقی پاکستان میں متعین تمام بنگالی یونٹیں ایسٹ پاکستان رائفلز اور پولیس بغاوت کر چکی ہے اور پاکستان آرمی کو ان مسلح اور منظم باغیوں کا سامنا ہے، نہ کہ معصوم اور نہتی بنگالیوں کا. میری اس تجویز کے عوض انہوں نے مجھے جھاڑ دی، اور جس کا متن یہ تھا: تم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ پاکستان آرمی کا ڈسپلن ٹوٹ گیا ہے؟ کیا تم ایسی حرکت کر کے آرمی کے ناموف کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ یہ بات بریگیڈیئر صدیق سالک نے اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے میں لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ پھر میں نے یہ تجویز واپس لے لی، اور پتہ نہیں وہ کون خوش قسمت تھا جس نے راولپنڈی والوں کو یہ بات کہی کہ ایک اور لیفٹیننٹ جنرل کو مشرقی پاکستان میں بھیج دینا چاہیے تاکہ وہ لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان کی بھاری ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹا سکے. اس وقت گورنر، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور کمانڈر ایسٹرن کمانڈ کے تینوں عہدوں پر جنرل ٹکا خان ہی براجمان تھے. اس کے بعد ان ذمہ داریوں کو اور سپاہ کی کمان سنبھالنے کے لیے مغربی پاکستان سے لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کو بھیجا گیا. وہ دوسری جنگ عظیم میں ملٹری کراس اور 1965 کی جنگ میں ہلال جرت حاصل کر چکے تھے اور ٹائیگر کے نام سے جانے جاتے تھے. غالباً ارباب اقتدار کا یہی خیال تھا کہ بنگال کے ٹائیگرز کو زیر کرنے کے لیے پنجاب کا ٹائیگر بھیجنا ضروری ہے. ان کی وہ کمزوریاں جو دسمبر 1971 کی شکست کے بعد منظر عام پر آئیں، اس وقت تک زبان زد عام نہ تھیں. شاید لوگ ان کے بارے میں اتنی واقفیت نہیں رکھتے تھے. وہ 10 اپریل کو ڈھاکہ پہنچے اور اگلی صبح کمانڈر ایسٹرن کمانڈ کے عہدے کا چارج سنبھال لیا. اس شام ان کے سرکاری مکان فلیگ سٹاف ہاؤس میں میری ان سے ملاقات ہوئی. وہ شام کو ہی وردی پہنے ہوئے تھے. انہیں اپنے کندھے پر لیفٹیننٹ جنرل کے چمکتے رینک کا واضح احساس تھا. انہیں وردی، رینک اور چھاتی پر تمغے سجانے کا بہت شوق تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ان کی شخصیت زیادہ باوقار لگتی ہے. وہ یہ باتیں بھی اکثر مجھ سے کیا کرتے تھے کہ جب بھی اخباری نمائندے کو بلانا ہو تو آس پاس دیکھ لیا کریں اور مجھے بتا دیا کریں کہ میں وردی میں ہوں یا نہیں. جنرل خادم راجہ نے مجھے بتایا کہ جب وہ فوج کی کمان ان کے سپرد کر چکے تو جنرل نیازی نے پوچھا، اپنی داستاؤں کا چارج کب دو گے؟ چارج لینے کے بعد جنرل نیازی نے اپنے سٹاف کو خطاب کیا، جس میں انہوں نے ماضی کے فاختوں پر تنقید کی اور بنگالی، بالخصوص بنگالی دانشوروں اور بنگالی ہندوؤں پر خوب برسے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ بنگالی قومیت کو پروان چڑھانے والے یہی لوگ ہیں. فوجی کارروائی کے بارے میں انہوں نے پیش رو سے مشورہ کیا. جس طرح کام چل رہا تھا 10 مئی تک چلنے دیا. یہ وہ تاریخ تھی جب مشرقی پاکستان کا آخری قصبہ کاکس بازار دوبارہ ہمارے قبضے میں آیا. ماہ اپریل میں 3 میجر جنرل نیازی کی آنت کرنے کے لیے ڈھاکہ پہنچے. میجر جنرل رحیم، جنرل خادم راجہ والے 14 ڈویژن کے GOC مقرر ہوئے، جبکہ میجر شوکت رضا اور میجر جنرل نظر حسین کو بلا ترتیب 9 ڈویژن اور 12 ڈویژن دیے گئے.
یہ دونوں ڈویژن تازہ مغربی پاکستان سے آئے تھے۔ جنرل نیازی نے اپنے تازہ وسائل کے پیش نظر مشرقی پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مشرقی سرحد جنرل شوکت رضا کو، شمال مغربی علاقہ جنرل نذر حسین شاہ کو اور باقی علاقہ جنرل رحیم کو سونپ دیا۔ اس اضافی طاقت کے ذریعے سارے مشرقی پاکستان میں حکومت کا کنٹرول بحال کرنے کے لیے زیادہ دیر نہ لگی۔ اپریل کے آخر تک بڑے شہروں سے باغیوں کو نکالا جا چکا تھا اور وسط مئی تک ہر قابل ذکر جگہ پر پاکستانی فوج پہنچ چکی تھی، لیکن یہ کنٹرول طاقت کے بلبوتے پر قائم تھا، اس کا دلوں پر حاکمیت کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی گئی، بلکہ عملی صفائی سویپ آپریشن کے نام سے مشکوک گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ جنرل 1 اسٹار جنرل جو کہ بریگیڈیئر صدیق سالک تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں ان تمام چیزوں کا بڑی تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، یہ عمل صفائی بھی اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ یہ کام جن لوگوں کے سپرد تھا وہ بنگال اور بنگلہ زبان سے ناواقف تھے۔ وہ گلی نمبر پڑھ سکتے تھے، نہ مشتبہ بنگالیوں کو پہچان سکتے تھے۔ انہیں ہر کام کے لیے مقامی لوگوں پر انحصار کرنا پڑتا تھا، جن میں سے اکثر کے دل اب بھی مجیب الرحمان کے لیے دھڑکتے تھے۔ وہ اب بھی یہ امید سینے سے لگائے بیٹھے تھے کہ کبھی کبھی ان کا بنگلہ بندو رہا ہو کر ضرور آئے گا۔ چنانچہ ان کے رویے میں اگر کھلا مخالفت نہیں تو واضح بے امتناعی ضرور جھلکتی تھی۔ فوج کے ساتھ جن لوگوں نے اس آڑے وقت میں تعاون کیا، ان کا تعلق عموماً دائیں بازو کی جماعتوں سے تھا، مثلاً کونسل مسلم لیگ کے خواجہ خیر الدین، کنونشن مسلم لیگ کے فضل قادر چودھری، قیوم مسلم لیگ کے خان، جماعت اسلامی کے پروفیسر غلام اعظم اور نظام اسلام پارٹی کے مولوی فرید احمد تھے۔ یہ سب لوگ 1971 کے تمام انتخابات میں عوامی لیگ سے شکست کھا چکے تھے۔ جب انہوں نے فوج پر اور فوج نے ان پر انحصار شروع کیا تو اکثر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ پٹے چوہے مورے فوج کی سرپرستی میں دوبارہ میدان میں آ گئے ہیں۔ یعنی کہ صدیق سالک کہتے ہیں، جب ان باتوں کا پتہ جب تجویز کے پھندے میں پھنس گیا تو یہ پتہ چلا کہ کتنا مشکل کام ہے، کیونکہ جو لوگ بلا جھجک تعاون کرنے کو تیار تھے وہ سرکردہ تھے نہ باوقار، اور جو سرکردہ اور باوقار تھے وہ آسانی سے تعاون پر تیار نہیں تھے۔ اسی طرح اسی آپریشن سویپ کے بارے میں بریگیڈیئر صدیق سالک اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں لکھتے ہیں کہ میں بھی ایک متمول بنگالی گھرانے میں جب روشناس ہوا۔ اس گھر کا مالک ایک مقامی اخبار کا ایڈیٹر تھا، لیکن اتنا مغرور کہ گزشتہ 1.25 سال کے دوران اس نے کبھی سیدھے منہ سے مجھ سے بات نہ کی تھی۔ اب دوسرا لطف و کرم بن کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں اس کے ساتھ چلوں تاکہ اس کے اہل خانہ کو تحفظ کا احساس ہو، کیونکہ پڑوس میں عملے صفائی سے ان کے دل دہل گئے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس کی والدہ، شادی شدہ بہن اور دیگر اہل خانہ سے تعارف کروانے کے بعد مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ میرا میزبان اور اس کی نو بیاتہ بیوی ساتھ والے صوفے پر براجمان تھے۔ میزبان چند لمحوں کی مہلت مانگ کر ہوٹل انٹر کانٹیننٹل سے کسی مہمان کو لانے کے بہانے گیا اور میں حسین کمرے میں حسین تر حسینہ کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ میں نے سوچا ان لمحوں کو خاموشی کی نعمت سے روشناس کرایا جائے، کیونکہ چند میٹھی میٹھی باتیں ہو جائیں۔ میں نے گفتگو کا آغاز معذرت سے کرتے ہوئے کیا، مجھے افسوس ہے کل رات آپ کے پڑوس میں، اس نے چھری کی طرح میری بات کاٹتے ہوئے کہا، لاتعداد عورتوں کا مجرمانہ حملہ کر کے اور ذاتی املاک کو بے تحاشا تباہ کر کے اب تمہیں میرے نقصان کا احساس ہوا ہے۔
میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ طوفانی انداز میں کہتی چلی گئی، تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے کرتوتوں پر۔ مجھے خاکی وردی کے ایک ایک تارے سے نفرت ہے، وحشی پن ہر فوجی کے منہ پر رقم ہے۔ پتہ نہیں میرا خاوند تمہیں یہاں کیوں لے آیا ہے۔ تم یقیناً درندوں کے قبیلے سے ہو جنہوں نے گزشتہ شب دنوں میری بہن کے گھر گھس کر ہر چیز تہس نہس کر دی۔ میں نیم سکتے کے عالم میں اٹھا اور بوجھل قدموں کے ساتھ باہر آ گیا۔ نفرت کے زہر کو ختم یا کم کرنے کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی گئی۔ مریض کے نفسیاتی علاج کو سراسر نظر انداز کیا گیا۔ 25 مارچ کے بعد اگر کوئی تعمیر یا مثبت کام ہوا تو وہ ریلوے لائنوں کی مرمت اور کشتیوں کی آمد و رفت تھی۔ ہاتھی اپنی گرفت میں لینے کے لیے راولپنڈی سے 5000 افراد پر مشتمل پولیس اور کوئی 2 درجن CSP افسر بھیجے گئے۔ یہ کمک بھی بے اثر ثابت ہوئی کیونکہ ان کی تربیت ایک باقاعدہ انتظامی شعبے کو چلانے تک محدود تھی، جبکہ ضرورت لخت جسم کو یکجا کر کے اس میں نئی روح پھونکنے کی تھی۔ بے شک نوکرشاہی سے مسیحائی کو توقع ابت تھی، یہ کام سیاستدانوں اور مدبروں کا تھا، مگر افسوس کہ مارشل لاء کے خاصار میں ایسے پھول نہیں کھلا کرتے۔ اگلی قسط میں آپ جانیں گے کہ کیسے مکتوبانی کو وجود میں آئی اور کیسے اس کو ٹریننگ دلائی گئی۔ اپنے ہوسٹ محمد اسیب بلال کو دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔